بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 46 اور 47. آیت شریفہ 46 کے متعلق گفتگو کا آغاز اللہ کی توفیق سے کل کے سبق میں کیا گیا. کچھ بات پڑھی جا چکی ہے. بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے کچھ بات مزید عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑنے والا ہے؟ اے ابراہیم، یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا اور تو لمبی مدت کے لیے مجھ سے جدا ہو جا. کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے بات یا ابراہیم تک پہنچی تھی. آج کے سبق میں ابتدا یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں یقیناً تجھے سنسار کر دوں گا اور تو لمبی مدت کے لیے مجھ سے علیحدہ ہو جائے. اس ٹکڑہ مبارکہ میں کیا کچھ ہے میں آپ توجہ کریں. ایک جملہ گھروں میں بہت چلتا ہے اور اس طرح چلتا ہے جیسے آسمان سے نازل شدہ کوئی قانون ہو. بڑے بڑے ظالموں کو اس جملہ سے فائدہ دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے مظلوم مردوں اور عورتوں کو اس جملے کی بنیاد پر کوسا جاتا ہے. ذرا سوچیے وہ کیا جملہ ہے. معلوم نہیں آپ نے وہ جملہ کتنی دفعہ سنا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ ایک خامن ظالم برا گندا اب بات کرتے ہیں اس کے نیکوں والے، اس کی ماں، اس کی بہنیں، باپ اور ایرا غیرہ ظالم لوگ. تو جب اس کی شکایت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کہتے ہیں کہ یونس صاحب کیا مانا کہ ضروری بات ہے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی غور کرے، اندھا کیا قصور تھا؟ کون سے دوسرا کہاں تھا؟ اور میں اپنے کانوں سے یہ جملے سنتا ہوں، دل جھلتا ہے. یونس صاحب چلتا جملوں کے نہیں. وہ بیچاری شریف زادی اللہ جانے کس کی غم میں ڈوبی اور مری ہوئی ہے. اس کے زخموں پر ایسے ہے جیسے مٹی کا تیل آگ پہ پھینکا جائے. یہ کا سری پڑتی ساری دنیاوی باتیں غلط ہو گئی. یہ شیطانی یہ ڈائلاگ حرف آخر ہوتا ہے. جمعہ صاحب چلتی ہے بات کے نہیں. یہ بات یاد کر لیجیے محمد علی صاحب، بڑے ڈائلاگز جھوٹ کا پرندہ ہے.
ظلم کا چشمہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ظلم ظلم ہے، مظلوم مظلوم ہے. دوست والی کہانی کہاں سے آئی؟ کس بارے میں ہے؟ ہاں یہ کہیں بڑی دفعہ دونوں قصوروار ہوتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ تو نہیں. عورت گندی ہے، بری ہے، اب کوئی بدبخت آئے سراپا نیکی سیرت، خامد اس کو کہ نہیں چاہیے ایک ہاتھ سے دو ہاتھ سے بچتی ہے، خامد کا بھی قصور ہے. یہ کوئی کہانی ہے؟ اگر قصور ہے تو قصور ہے، لیکن یہ دلیل نہیں کہ بیوی کی جو گندگی اس میں خامد کا حصہ ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے. بات واضح آگے چلیے. کتنے لوگ، ایک اور شیطانی ڈائلاگ ہے، کہ صاحب توجہ کرو، آپ زیادہ مجلسی لوگ، بڑے بڑے فلاسفر آپ کے آگے پیچھے ہیں. کہتے ہیں یہ دین سے جتنی دوری ہے نا، جتنی دوری ہے، اور بڑے حکمت و دانش کے موتی بکھیرے ہیں. حکیم صاحب اللہ کو گواہ کر کے بات سننا. کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء کی سختی کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کہتے تو کھڑے ہو جائیے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا والد اتنی شدید دھمکی دے رہا ہے، یہ کس سختی کا نتیجہ ہے؟ کبھی زندگی میں کسی نے اتنی شفقت اور پیار سے دعوت دی ہے؟ کوئی ہے مائیکل لال امت میں سے ایسی دعوت دینے والا؟ ابھی ہم نے سنا کہ نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کی دعوت کا بیان کرنا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. کتنی نرمی ہے، میں تو اپنے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ملک طارق صاحب، باپ بگڑا کے سیدھا ہو گیا. یہ ظالم لوگ سارا ملبہ علماء پہ ڈال دیتے ہیں اور منہ بناتے ہیں. یہ بے سمجھ لوگ، تنگ نظر لوگ، ان کو سمجھ کوئی نہیں. ان کی سختی کی وجہ سے نوجوان دین سے بگڑ رہے ہیں. خاک تیری عقل پر. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہے گا؟ ہاں یہ کہیں نرمی سے بگڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی بگاڑ ہو اس کو دعوت دینے والے کی سختی قرار دینا یہ ضرور ہے. اس سے انکار نہیں. سختی سے بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، حقیقت. اور نرمی سے بگاڑ کم ہوتا ہے، حقیقت ہے. لیکن یہ کہنا جہاں بھی بگاڑ ہے وہ سختی کی وجہ سے، اور جہاں بھی سیدھی بات ہے وہ نرمی کی وجہ سے، یہ شیطانی فلسفہ. بات واضح ہو رہی. حق حق ہے. ایک اور شیطانی ڈائلاگ چلتا ہے، اگر بات دل سے نکلے تو دل میں اترتی ہے. اللہ تجھے ہدایت دے، تیرا دل خاک ہے. مجھے بتلائیے ابراہیم علیہ السلام جیسا دل آج امت میں کس کا ہے؟ آج امت میں نہیں، پوری امت کا دل جوڑا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے دل کی پاکیزگی اس تک نہیں پہنچی. یہ میرا ایمان کو مانے نہ مان ذہن. تو وہ بات دل سے نکلی تھی یا اوپر سے بول رہے تھے؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہو؟ اپنے خیال میں ایک عقل و دانش کا قانون بناتے ہیں اور اپنے دین کا نہیں، اپنے دین کا جنازہ نکالتے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یونس صاحب، ان کے دل سے بات نکلی تھی یا اوپری اوپری تھی؟ مزید سنیے شیطانی ڈائلاگ. اللہ والوں کی نگاہ سے سینکڑوں یا پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں سب کے دل بدل. کون اللہ والا ابراہیم سے اوپر ہے؟ امت میں ہے کوئی؟ دکھاؤ مجھے وہ.
خرم صاحب ان کی نگاہ کچھ نہیں تھی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جن کو اللہ نے دوست بنا. آج کی کسی شخصیت کا نہیں، ساری امت کا اللہ نے ان کو دوست بنایا. آئے دن تو مار پڑ رہی ہے ہمیں. ان کی نگاہ کا کوئی اثر ہوا تھا آپ پر؟ ساری کہانیاں ہیں جھوٹی. ایک اور بات، اگر کسی کی دعوت قبول نہ کی جائے تو کیا وہ دعوت دینا چھوڑ دے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ دعوت جاری رکھنی ہے، قبول ہو نہ ہو. قبول ہونا یہ معاملہ زمین والوں کا نہیں، یہ عرش والے کا. تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اسلم صاحب تیرا تعلق ہے دعوت دینے سے. قبولیت تیرے دائرہ کار سے، تیری اپروچ سے باہر کا مسئلہ ہے. اور یہ چیز تیری اپروچ سے باہر، اس کے بارے میں بات نہ کر، اپنی بات کر. ایک اور بات، دین کی دعوت دینے والے سن لیجیے، وہ یہ توقع نہ رکھیں ان پر پھول کی پتیوں کی بارش ہوگی. ان کے لیے زمین پر پھول برسائے جائیں گے، ارکے گلاب کی بارش ہوگی. نہ اللہ کرے ہوں، ضرور ہوں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں. بلکہ بہت ہی دفعہ اللہ والوں کے ساتھ لوگ برا معاملہ کریں. کیوں؟ توجہ فرمائیے. دین والا وہ بات کہتا ہے جس کو لوگ نہیں کرنا چاہتے، اور اس بات سے روکتا ہے جس کو جس کی مرضی کے خلاف بات کی جائے وہ پسند کرتا ہے. مثال بالکل معمولی ہے، لیکن شاید میں بات واضح. بچہ ماں کا دودھ پینے والا، جب ماں دودھ اس کے منہ سے کھینچتی ہے تو ماں کو سوٹ مارتا ہے. اس کا دنیا میں اس وقت اللہ کے بعد کون ہے بچے کا؟ سب کچھ ماں کرتی ہے، خوراک بھی ماں کے جسم سے ملتی. لیکن جب دودھ اس کے منہ سے کھینچنا چاہتی ہے تو ماں کو کہتا ہے جزاک اللہ خیر. احتجاج کرتا ہے. اور بعض بچے تو بھرپور کرتے ہیں، دادی چیخ اٹھتی ہے میرے پوتر مار چھڑے. اتنا احتجاج کرتا فراڈیا. تو جو دین کی دعوت دینے والا ہے وہ لوگوں کے برعکس چلتا ہے، اور جو لوگوں کے برعکس چلے، ان کی خواہش کے خلاف چلے، لوگ اس کو سلوٹ کریں گے. اور اسی لیے آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جو دین کی دعوت دینے والا ہے لوگ اس میں کیڑے نکالتے. سارے محلے کی عورتیں بے پردہ نکل جائیں، اس کے کان پر جو بھی نہیں رہتی. ایک عالم کی بیٹی اللہ نہ کرے کبھی نہ نکلے، وہ نکل آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نہ یہ نکلے نہ وہ نکلے، دونوں لیکن یہاں غصہ ہے وہاں غصہ نہیں. کیوں؟ کچھ کہیں لیکن اندر یہ خیال، یہ کیوں نکلے؟ ہم پر تنقید کرتے اور اپنی کیا کیفیت. تو دین کی دعوت دینے والا یہ توقع اگر رکھتا ہے کہ لوگ مجھے شاباش کہیں، جزاک اللہ خیرن کہے، تو بہتر ہے وہ گھر بیٹھا رہے، تیار ہو کے آئے. اللہ چاہے تو دل اس پہ نشاور کر، وہ ان کی رحمت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، سبب آپ کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات
اسی بارے میں سن کے اسی پر آج کا سبق ختم کر. میرے ساتھ 19واں پارہ سورہ الشعراء آیت شریفہ 116 نکالیے. غالباً آپ کے پاس صفحہ 373 ہے. 373. جی ماشاء اللہ. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان کی قوم کے لوگوں نے، اے نوح اگر تم، بلکہ اگر تو باز نہ آیا. کس بات سے؟ دعوت ہے. ان کی فصل توڑ رہے تھے، ان کے باغوں سے پھل اتار رہے تھے. کس سے باز نہ آیا؟ دین کی دعوت دینے سے. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، یقیناً تو ضرور سنسار کیے لوگوں میں سے ہو جائے گا. دین کی دعوت دینا ہے، اس برے سلوک کے لیے تیار ہو. مائیں باپ، اولادیں، بہن بھائی، برادری والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے عام طور پر دشمن ہو جاتے. کھری بات کون برداشت کرتا ہے؟ ہاں اللہ والے نہ صرف برداشت کرتے ہیں بلکہ دعائیں دیتے ہیں. ایسے لوگ تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں، لیکن دعوت دینے والا یہ توقع نہ رکھے. ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی. سورہ انبیاء آیت شریفہ 68 17واں پارہ. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. انہوں نے کہا اسے اچھی طرح جلا دو. جلاؤ بھی نہیں بلکہ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. کوئی کرنے کا کام ہے تو یہ کرو. یہ کس جرم کی سزا تھی؟ دین کی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید کی. لوط علیہ السلام سورہ اعراف 8واں پارہ آیت کریمہ 82. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اس کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک وہ بہت زیادہ پاک لوگ بنتے ہیں. گفتگو کا انداز بھی دیکھیے بدتمیزی سے بھرا پڑا اور ارادہ بھی دیکھیے کتنا گندا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ سورہ الشعراء 19واں پارہ آیت کریمہ 29 دیکھیے. فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، البتہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، یقیناً میں تجھے ضرور قیدیوں میں سے کر دوں گا. یہ سارا رد عمل کس کی جواب میں تھا؟ دین کی دعوت کے جواب میں. اللہ پاک مجھے آپ کو دین کی دعوت موت تک دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے برے رد عمل سے بچائے، اور اگر آ جائے تو اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی
اسے اپنی رحمت سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یا رب العالمین.